درود پاک پڑھتے ہوئے بڑے احباب ذرا تھوڑے سے میرے قریب آ جائیں، تھوڑے سے ذرا قریب آئیں میرے. آپ ذرا قریب آئیں گے تو بچوں کی حرکت بھی بند ہو جائے گی اور مجھے یہ احساس ہوگا کہ آپ کو میری قربتیں حاصل ہیں، مجھے آپ کی قربتیں حاصل ہیں. جتنا بندہ ایک دوسرے کے قریب ہو اتنی زیادہ محبت بڑھتی ہے. بڑی نواز شاہ کی میرے کی درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پاک کائنات کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم کی بارگاہ میں درود و سلام کی کروڑ نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ آج پھر ایک دفعہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کا موقع اور شرف رب نے عطا فرمایا ہے. بڑی توجہ دیجیے گا، میں نے لمبی چوڑی کوئی نہیں کرنی، موسم کی شدت میرے پیش نظر ہے. چند لمحوں میں زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ میں ایک پیغام آپ تک پہنچا کے اور اپنی گفتگو کو اسی کے اختتام پذیر کر دوں گا. میں نے قرآن مقدس کی آیت خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میرا خالق ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت عطا کی ہے. آدم کی اولاد کو میں نے بڑی عزت عطا کی ہے. اتنی عزت رب نے عطا کی ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات میرے خالق نے پیدا کی ہیں سب کو انسان کے تابع کر دیا ہے. انسان کو سب سے بلند رتبہ بھی دیا ہے، سب سے بلند درجہ بھی دیا ہے، اور کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے نا انسان کے تابع بنایا ہے. بڑی بڑی قوی الجثہ اور بڑی بڑی جرأت اور بہادر مخلوق خالق کائنات کی اس کائنات میں موجود ہے. شیر جیسی مخلوق بھی اس کائنات میں موجود ہے کہ جو چنگاڑے تو دل دہل جاتے ہیں، لیکن انسان کی عظمت دیکھو، یہ اسی شیر کو پنجرے میں بند کرتا ہے، سکھا کے سرکس میں اپنے اشاروں پہ نچا لیتا ہے. ہاتھی جیسی طاقتور مخلوق اس کائنات میں موجود ہے کہ جو اپنی سونڈ میں پورے درخت کو لپیٹ کے اکھاڑ دے جڑوں سے، لیکن انسان کی جرأت دیکھو، اس ہاتھی کے اوپر سواری کر رہا ہے. گھوڑے جیسی سرکش مخلوق بھی اس کائنات میں موجود ہے، لیکن انسان کی جرأت دیکھو، یہ اسی گھوڑے کو لگامیں ڈال کے اس پہ سواری کر کے اشاروں پہ نچا رہا ہوتا ہے. کائنات کی کوئی بھی شے ہے خالق کائنات نے انسان کے تابع کر دی ہے. یہ اتنا وسیع سمندر ہے، خالق کائنات نے یہ انسان کے لیے مسخر کر دیا. انسان اسی سمندر میں کشتیاں بھی دوڑا رہا ہے، جہاز بھی دوڑا رہا ہے. ہوا جیسی مادی شے، غیر مادی شے جو نظر ہی کوئی نہیں آتی، انسان اس میں لوہا اڑا رہا ہے. خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، میرے خالق ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ رب ہوں جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کر کے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. آسمان اور زمین کو تخلیق کر کے میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، بارش زمین پہ آتی ہے، زمین سے رزق نکلتا ہے. الہی یہ رزق کس کے لیے نکلتا ہے؟ یہ زمین کس کے لیے بچھائی ہے؟ آسمان کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ بادل کس کے لیے بنتے ہیں؟ بارش کس کے لیے نازل ہوتی ہے؟ رزق کس کے لیے نکلتا ہے؟ فرمایا لکم، انسان کے لیے نکلتا ہے. زمین سے لے کے آسمان تک، پہاڑوں سے لے کے بادلوں تک، بارش سے لے کے رزق تک، چرند سے لے کے پرند تک، ہر چیز رب نے انسان کے لیے تخلیق فرمائی. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، فرمایا ہم نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. وَلِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ تم سمندر میں یہ کشتیاں چلاؤ. اور پھر ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو میں نے تمہارے تابع کر دیا. دریا بھی انسان کے تابع، پہاڑ بھی انسان کے تابع، یہ بادل بھی انسان کے تابع، زمین بھی انسان کے لیے مسخر ہے، آسمان بھی انسان کے لیے مسخر ہے. اگر یہ آیت سنو، میرا خالق ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے سورج کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے، چاند کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے. اسی پہ بس نہیں ہوئی، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن بھی تمہارے تابع ہے، رات بھی تمہارے تابع ہے. یعنی کائنات کی ہر شے رب نے انسان کے دائرہ اختیار میں دے دی ہے. ہر شے رب نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. زمین بنائی ہے تو انسان کے لیے، آسمان بنایا ہے تو انسان کے لیے، پہاڑ پیدا کیے ہیں تو انسان کے لیے، چرند پرند کو تخلیق کیا ہے تو انسان کے لیے، حیوانات کو وجود بخشا ہے تو انسان کے لیے، سورج کو بنایا تو انسان کے لیے، تاروں کو سجایا تو انسان کے لیے، چاند کو نور بخشا تو خالق فرماتا ہے میں نے انسان کے لیے بنایا. دل میں سوال پیدا ہوتا ہے یا الہی اتنی سپیریئر مخلوق ہے، اتنی اعلیٰ مخلوق ہے انسان کہ
کہ کائنات کی ہر شے تو نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ بھی ارشاد فرما انسان کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ دل میں سوال تو اٹھتا ہے نا، یا الہی کائنات کی ہر شے تو نے انسان کے لیے بنائی، انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ فرما انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بڑی توجہ فرمانا، کائنات کی ہر شے انسان کے تابع، انسان سب سے سربلند ہے، انسان سب سے اعلیٰ۔ فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی معلومات پیدا کی ہیں، ایک ہے جمادات، ایک ہے نباتات اور ایک حیوانات۔ جمادات میں پتھر آ جاتے ہیں، نباتات میں پودے آ جاتے ہیں، حیوانات میں جانور آ جاتے ہیں۔ میں یہ 3 لفظ استعمال بار بار نہیں کروں گا، بڑے مشکل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانا شاید مشکل ہو جائے گا، میں یہی لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ پتھر، پتھروں کے بعد نباتات پودے، حیوانات جانور۔ فلسفی کہتے ہیں یہ 3 طرح کی مخلوقات رب نے پیدا کی ہے، پتھر بنائے ہیں، پودے بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں۔ پتھروں کو رب نے جسم دیا ہے لیکن یہ بڑھ نہیں سکتے، زندگی کوئی نہیں، انہیں حرکت نہیں کر سکتے۔ جسم ہے، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ پھل پھول سکتے ہیں۔ جماد میں یعنی پتھروں میں صرف جسم تو ہے لیکن باقی 2 خصوصیات نہیں۔ پودوں کو رب نے جسم بھی دیا ہے، ساتھ بڑھوتری کی طاقت بھی دی ہے، چھوٹا سا بیج لگاؤ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ رب نے جسم بھی دیا، زندگی بھی عطا کر دی، حرکت نہیں دی۔ اگر کوئی درخت چاہے کہ میں یہاں سے اکھڑ کے وہاں تک چلا جاؤں تو نہیں جا سکتا، جسم ہے، پاس زندگی ہے، بڑھ سکے گا، حرکت نہیں کر سکتا۔ پتھر کو رب نے صرف جسم دیا، حرکت بھی نہیں دی، زندگی بھی نہیں دی۔ پودوں کو رب نے جسم دیا، زندگی دے دی، حرکت نہیں دی۔ تیسرے نمبر پر رب نے تخلیق کی ہے جانور۔ جانوروں کو رب نے جسم بھی دیا ہے، زندگی بھی دی ہے، حرکت کرنے کی طاقت بھی دی ہے، جدھر چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی مخلوقات فلسفی کہتے ہیں حال کی کائنات نے پیدا کی ہیں۔ ایک کو صرف جسم دیا، دوسرے کو جسم دیا تو ساتھ زندگی بھی دے دی، تیسرے کو زندگی دی، جسم دیا، ساتھ حرکت کرنے کی طاقت بھی دے دی، لیکن عقل نہیں دی۔ عقل رب نے صرف انسان کو عطا کی ہے۔ انسان کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، جسم بھی موجود ہے، زندگی بھی موجود ہے، حرکت کرنے کی طاقت بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے انسان کو باقی 3 مخلوقات پہ افضلیت عطا فرما دی ہے۔ اچھا، بڑا عقل مند ہے انسان، عقل دی انسان کو، اس لیے سب سے برتر کر دیا، بڑا عقل مند ہے۔ اس کی عقل بیان کرتے ہوئے خالق ارشاد فرماتا ہے انا، سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی ایک امانت پیش کی آسمانوں پہ، زمین پہ بھی پیش کی، پہاڑوں پہ بھی پیش کی۔ جب ہم نے اپنی امانت پہاڑوں پہ، زمینوں پہ، آسمانوں پہ پیش کی نا، فابینا، سب نے ہاتھ جوڑ لیے، یا اللہ ہم یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان پر ہم نے امانت رکھی، اے آسمان یہ امانت ہے تیرے پاس، کچھ عرصے کے لیے جب چاہوں گا واپس لے لوں گا۔ پتہ نہیں کتنی بھاری امانت تھی، آسمان جیسا وسیع القلب یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، الہی میں نہیں اٹھا سکتا۔ زمین کہ جو اتنی امانت دار ہے، ایک دانہ دو اس کو تو ایک دانے کے بدلے 70 دانے لوٹا دیتی ہے۔ زمین کو حال نے ارشاد فرمایا زمین تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں، کچھ عرصے کے لیے پاس رکھ دو، ایک وقت آئے گا واپس لے لوں گا۔ زمین نے بھی یوں ہاتھ جوڑ دیے، یا الہی مجھ میں امانت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ پہاڑوں پر رب نے امانت پیش کی، فرمایا تمہارے اندر بڑی بڑی قیمتی چیزیں دفن ہوتی ہیں، تم میری امانت رکھ لو، محفوظ رکھ لو، ایک وقت آئے گا واپس لے لوں گا۔ پہاڑوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ مانگ لیے، یا الہی ہم میں اس امانت کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے امانت کو قبول کر لیا۔ بڑا میٹھا بولے ہیں، بڑا آہستہ بولے ہیں، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان تو بڑا عقل مند ہے، انسان کے پاس تو عقل ہے، کیا خاک عقل مند ہے؟ اتنی بھاری امانت کے آسمان ہاتھ جوڑ گئے ہیں کہ یا الہی نہیں اٹھا سکتے۔ ایسی کیا کون سی امانت ہے کہ زمین نے ہاتھ باندھ دیے، یا الہی مجھ سے امانت نہیں اٹھائی جائے گی؟ پہاڑ جیسی دیو قامت مخلوق اللہ کی، وہ ہاتھ باندھ کے عاجزی کا اظہار کر لیے، یا الہی میں امانت نہیں اٹھا سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں انسان عقل مند ہے، اتنی بڑی امانت کہ جسے سارے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، انسان لے لیتا ہے۔ میں کہوں گا ہاں
انسان عقل مند ہے۔ آپ کو میری وجہ یہ ہے، جب خالق نے امانت دی ہے، آسمان نے امانت دیکھی ہے کہ امانت کیا ہے، امانت دے کے انکار کر دیا۔ رب نے امانت دی ہے، زمین نے امانت کو دیکھا ہے، امانت دے کے انکار کر دیا۔ پہاڑ کو امانت دی ہے، پہاڑ نے امانت دیکھی ہے، امانت دیکھ کے پہاڑ نے بھی انکار کر دیا، یا الہی میں نہیں اٹھا سکتا۔ رب نے امانت پیش کی ہے انسان پہ، انسان نے امانت نہیں دیکھی، کائنات کے رب کو دیکھا ہے۔ اب توجہ رکھنا، انسان نے خالق کائنات کی ذات کو دیکھا ہے، انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ امانت کیا مل رہی ہے، انسان نے یہ دیکھا ہے دینے والا کون ہے۔ اور انسان جانتا ہے خالق کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں رب ہر کسی کو اتنا ہی آزماتا ہوں، اتنے ہی امتحان میں ڈالتا ہوں جتنی آزمائش اٹھانے کی طاقت اس میں ہو، جتنا امتحان دینے کی طاقت اس میں ہو۔ انسان نے یہ نہیں دیکھا امانت کیا ہے، انسان نے کائنات کے رب کو دیکھا، انسان کے شعور میں یہ بات آ گئی جو رب امانت دے رہا ہے، امانت اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما دے گا۔ انسان کو رب نے عقل دی، عقل عطا کی، اس لیے کائنات کی جتنی مخلوقات تھیں سب سے رب نے بلند تر بنایا۔ اب توجہ کرنا، انسان کے پاس عقل ہے، اس لیے خالق کائنات نے صرف انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ نبی آئے ہیں تو انسان کی طرف، رسول آئے ہیں تو انسان کی طرف، کتابیں رب نے بھیجی ہیں تو انسان کی طرف۔ کائنات کی کسی اور مخلوق کی طرف نہ وحی آئی ہے، نہ کتابیں آئی ہیں، نہ ہدایت آئی ہے، کیونکہ ہدایت کا تعلق ہی صرف عقل کے ساتھ ہے، اور عقل ہے ہی صرف انسان کے پاس۔ سورہ دہر میں خالق نے ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مسبورا، انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش ہو۔ فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا هديناه السبيلا، انسان کو ہدایت ہم نے عطا کی ہے، انسان کو ہدایت ہم نے عطا کی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہدایت قبول کر کے شکر گزار بنتا ہے یا ہدایت سے منہ موڑ کے کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ بڑی توجہ فرمانا، ہدایت کا ذمہ خالق نے خود لیا اور ارشاد فرمایا ہدایت ہم نے دی ہے۔ الہی ہدایت دینے کا مقصد فرمایا دیکھنا یہ چاہتا ہوں ہدایت کو قبول کر کے شکر کرنے والا کون بنتا ہے، ہدایت سے منہ موڑ کے کفر کرنے والا کون بنتا ہے۔ اب آپ بڑی توجہ فرمانا، اگر تمہید میری آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوئی، اگلے جملے کا لطف پڑھانا ہے آپ کو۔ خالق کائنات نے ہدایت دی ہی اس لیے ہے کہ ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بن جاؤ، ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ ہدایت ہے ہی صرف عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے پاس ہدایت آئی ہے اور اس لیے آئی ہے کہ ہدایت قبول کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب میری تمہید سے شاید آپ احباب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہر چیز ہی رب نے انسان کے دائرے اختیار میں دے دی، پہاڑ بھی انسان کے تابع، جن بھی انسان کے تابع، چرند پرند انسان کے تابع، حیوان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، چاند اور ستاروں کو رب نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، زمین و آسمان کو رب نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہر چیز رب نے انسان کے دائرے اختیار میں دی ہے، تو وجہ تو کوئی ہوگی نا۔ سورہ حج میں خالق کائنات نے وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا فَسَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے دائرے اختیار میں اس لیے دی ہیں تم ہدایت کو قبول کرو، ہدایت قبول کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ہدایت قبول کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہدایت دینی ہے رب نے، فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم ہدایت دیں گے، ہم ہدایت دیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، تم پہ ہدایت تم تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دل میں سوال اٹھتا ہے یا الہی تو نے ہدایت دینی ہے، ہم نے ہدایت لینی ہے، کہاں آئیں؟ فرمایا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بوریا بسترا اٹھا کے گلی گلی نگر نگر گھومتے رہو کہ کہیں سے ہدایت مل جائے، نہ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہدایت آ جائے گی۔ الہی تو ارشاد فرمائے گا ڈائریکٹ، فرمایا نہ، میں ڈائریکٹ دینے کی طاقت تو رکھتا ہوں، تم قبول نہیں کر سکو گے۔ الہی پھر تو نے ہدایت دینی ہے، ہم نے ہدایت لینی ہے،
کیسے ہدایت ملے گی؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں درمیان میں کچھ بندے ایسے رکھ دوں گا جن کا تعلق مجھ سے بھی ہوگا تم سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی تعلق ہوگا تم سے بھی ہوگا، مجھ سے ہدایت لیں گے تم تک ہدایت پہنچائیں گے۔ احباب بڑی توجہ فرمانا، بڑی توجہ کرنا۔ اور اب چاہتا تو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، ہر انسان کو اس نے عقل عطا کی ہے، ہر انسان کو ڈائریکٹ ہدایت بھی مل جاتی، لیکن ڈائریکٹ ہدایت رب نے کسی کو عطا نہیں کی۔ انبیاء کو ہدایت دے کے مبعوث کیا، انبیاء کے ذریعے ہدایت دی، ایک وسیلہ بنایا درمیان میں، ایک واسطہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہمارے سمجھانے کے لیے کہ میں جب بڑا ہو کے تم چھوٹوں کو ہدایت بھی دینے پہ آؤں نا، ڈائریکٹ نہیں نہ دیتا، نبیوں کے وسیلے سے دیتا ہوں، تو تم چھوٹے ہو کہ مجھ بڑے سے سوال کرنے آنا، ڈائریکٹ نہ آنا، نبیوں کو وسیلہ بنا کے آنا، نبیوں کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آنا۔ رب نے ہدایت بھی دی تو وسیلے کے ذریعے۔ کسی فلسفی سے کسی بندے نے سوال کیا تھا، جناب والا یہ بتائیں انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی رات کو سو جاتا ہے، جانور بھی سو جاتے ہیں، انسان بھی فیشن نسل کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، جانور بھی کر لیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اس فلسفی نے 2 جملوں میں بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا فرق یہ ہے، کوئی بھی جانور دیکھ لو، کوئی بھی جانور دیکھ لو، اسے اپنی خوراک کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے، اسے اپنی خوراک کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے۔ رب نے انسان کو اتنی عظمت عطا کی ہے، اسے خوراک کھانے کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا، اتنی عزت رب نے دی ہے، اسے سر جھکانا نہیں پڑتا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے، یا الہی کائنات کی ساری مخلوق سر جھکاتی ہے، زمین سے خوراک کھا لیتی ہے، انسان اگر سر جھکائے گا نہیں کھانا کیسے کھائے گا؟ فرمایا میں ہاتھوں کو پیدا کر دوں گا، ہاتھ کے ذریعے نوالا توڑے گا، منہ تک لے کے آئے گا، ڈائریکٹ خوراک نہ کھا سکے گا، ہاتھ کے وسیلے سے جب لقمہ کھائے گا نا، اسے ایک ایک لقمے کے ذریعے پتہ چلے گا وسیلے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہدایت ہم نے دینی ہے، ہدایت دینے کے لیے رب نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء ہدایت کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ اب بڑی توجہ کرنا، جو ہدایت دینے آئے نا، جو ہدایت کا سبق پڑھانے آئے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آتی ہندوستان کی اس سیاستدان کو جس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ جو ہدایت دینے آئے ہوں ان پہ اعتراضات نہیں کیے جاتے، ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا بیٹھ کے، میں نے کہا اگر اسے اتنی عقل ہوتی نا تو ہندو ہوتی، اسے اتنی عقل ہوتی تو گائے کا پیشاب پی رہی ہوتی، بے عقل تھی نا، اسی لیے نبی کے خلاف زبانیں تان دراز کی اس نے۔ اب آپ بڑی توجہ کرنا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے جو ہدایت دے نا اس کا ادب کرنا چاہیے، جو ہدایت دے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کتنا احترام کرنا چاہیے؟ ایک مثال قرآن سے دے دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں 2-3 دفعہ شاید میں یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن آج پھر سنو ایک الگ پرسپیکٹیو سے، ایک الگ انداز سے۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں میں زمین خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جا کے دیکھ لینا، میں آیات نہیں پڑھ رہا، وقت بچا رہا ہوں، صرف مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا تجل فیہا من یفسد فیہا، الہی تو زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تخلیق فرما کے فرشتوں پہ فضیلت ظاہر کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، میں نے آدم کو ساری کی ساری اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پہ پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں یا ملائکتی انبئونی، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ دی، یا الہی لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے، وہی جانتے ہیں جو تو نے عطا کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم تم انہیں بتاؤ چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب واقعہ آگے طویل ہے، خود قرآن کی آیات دیکھنا، پہلا سپارہ کھولنا، ترجمہ پڑھنا، سارا واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ میں یہیں پہ روک رہا ہوں آپ کو کیونکہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ انہیں آیات تک ہے۔ خالق کائنات نے فرشتوں سے کیا فرمایا ہے؟ فرشتوں انبئونی، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آدم سے خطاب کیا اور آدم سے خطاب کر کے یہ نہیں کہا کہ آدم مجھے بتاؤ، نہ آدم انہیں بتاؤ۔ اب اگر تو صرف فضیلت ظاہر کرنا مقصد ہوتا نا، صرف فضیلت ظاہر کرنا مقصد ہوتا
تو وہ ہو جاتی ہے ایسے. فرشتوں بتاؤ جی ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتے نہ بتا سکتے. خالق کائنات آدم سے خطاب کرتے آدم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کے نام عرض کر دیتے، فضیلت ظاہر ہو جاتی. لیکن طرز خطاب دیکھو، فرشتوں مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. فرشتے نہ بتا سکے تو فرمایا آدم تم انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. یا الہی ماجرا کیا ہے؟ یہ طرز تخاطب الگ کیوں؟ یہ خطاب کا انداز الگ کیوں؟ فرشتوں سے خود پوچھا لیکن آدم سے کہا کہ انہیں بتاؤ. یا الہی آدم تیری بارگاہ میں عرض کرتے پھر بھی فرشتوں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن یہ جو خاص خطاب کی ہے ام بے ہم انہیں بتاؤ، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے جب آدم انہیں بتائیں گے نا یہ آدم سے سیکھیں گے، یہ آدم سے سیکھیں گے، آدم ان کے استاد بنیں گے. جب آدم انہیں سکھائیں گے نا میں فرشتوں سکھاؤں گا یا ملائکہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتے آدم کو سجدہ کریں گے نا قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے گا جس سے کچھ سیکھا ہو نا اس کا ایسے ادب کیا جاتا ہے، اس کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، اس کا اتنا ادب کیا جاتا ہے. اب آپ بڑی توجہ فرمانا، جس سے ہدایت ملے نا، جس سے سیکھا جائے اس کا ادب کیا جاتا ہے. اور یہ بات صرف ذات نبی تک ہی محدود نہیں ہے کہ صرف ان کی ذات کا ہی ادب کرنا ہے، نہ. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہمارے علم کے وارث ہیں. کسی عالم دین سے بھی ہدایت مل رہی ہو، چاہے مصلی پہ بیٹھ کے وہ ہدایت دے یا ممبر پہ بیٹھ کے ہدایت دے، جب دین پڑھا رہا ہو نا اور آپ اس عالم دین سے دین پڑھ رہے ہوں اس کا ادب لازم ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک رویہ یہ ہے، ہمارے یہاں اکثر ایک چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں تو جی اسی داڑیاں چٹیاں کر بیٹھے ہیں، کل دا جوان اسی ایڈے وڈیرے ہو گئے، نکے دا ادب کریے، عمر ہماری زیادہ ہے اس کی عمر کم، اس طرح سے کریں. تو بڑے بات لوگ بیٹھے پر ایک سوال کا جواب دو. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو بنایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو؟ فرشتوں کو پہلے تحریک ہوئی ہے فرشتوں کی، فرشتوں کی تحریک پہلے ہوئی ہے تو ہے فرشتوں میں جنایت بنانا چاہوں. آدم علیہ السلام نے بعد میں بنایا. فرشتوں کی عمر آدم زیادہ تھی، فرشتوں نے یہ ابتدا نہیں کی الہی آدم کو تو ہمارے سامنے پیدا کیا ہے، یہ ہمارے سامنے ان کا گارا گوندا گیا، ہمارے سامنے ان کی روح ہوئی، ہمارے سامنے ہی ان کی تحریک ہوئی، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں نہ. فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، فرشتے چپ چاپ سجدے میں گر گئے. گویا فرشتوں نے کہا لوگوں بات ایسے ہی ہے جس سے کچھ سیکھا جائے نا وہ میں چھوٹا نہ ہو اس کو کیا ہے. یہاں میں ایک شمر کوشش ایسی کو سمیٹ دوں. اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی، شاید آپ میں سے بھی کسی دوست نے پڑھی اور یاد ہو آپ کو. ٹہنی پہ کسی شجر ہاں بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. ساری نظم تو مجھے نہیں آتی ہے، بھول گئی ہے، وقت کافی ہو گیا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بلبل کسی ٹہنی پہ بیٹھا تھا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، جگنوں کے پاس سے گزرا. جگنوں کے پیچھے پتہ ہے آپ کو ایک روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے. جگنوں نے آج بلبل سے سوال کیا ہے بتاؤ رات ہو گئی ہے، اندھیرا جو ہے وہ آ گیا ہے، اس نے ساری دنیا کو گھیر لیا، ابھی تک گھر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا میں نے سارا دن اڑنے چکنے میں گزارا، خیال ہی نہیں لیا، اندھیرا ہو گیا، نظر ہی کچھ نہیں آتا، گھر کیسے جاؤں؟ تو جگنوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، مجھے اپنے روشنی دے رکھی ہے نا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں. اب توجہ کرنا، مجھے نہیں پتا وہ بالکل گھر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، لیکن اقبال نے ایک مثال بنا کے نا ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہمیں ایک سبق دیا ہے. اقبال نے سبق یہ دیا ہے بلبل اتنا بڑا اتنی جسامت ہے اس کے سامنے اگر جگنو دیکھیں تو اتنا سا بالکل چھوٹا. بلبل بڑا ہے، جگنو بالکل چھوٹا ہے. اگر بلبل یہ سوچ کے کہ میں بڑا ہوں، جگنو اتنا سا ہے، میں اس کے پیچھے چلوں، اگر یہ سوچ کے بیٹھا رہتا تو ساری رات میں ہی گزار دیتا. اقبال کہتا ہے وہ بلبل جگنوں کے پیچھے چل گیا، گویا وہ جگنوں کو بلبل یہ سمجھا گیا ہے جس کے پاس علم کا نور ہونا، ہدایت کا نور ہو، وہ چاہے جسم میں چھوٹا ہی ہو، عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے لگ جائے اور راہ ہدایت عطا فرما دیا کرتا ہے. جس سے ہدایت لینی ہو نا اس کا ادب کیا جاتا ہے، جس سے ہدایت لینی ہو اس کا ادب کیا جاتا ہے. نبی جس قوم کی طرف آئے ہیں نا ہادی بن کے آئے ہیں، ہدایت دینے والے بن کے آئے ہیں. ہر نبی اپنی امت کے لیے ہادی بن کے آیا ہے. اب بڑی توجہ کرنا ذرا تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اسی پہ گفتگو کو سمیٹ دوں گا، کوشش کروں گا آسان سے آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں. پیغام پہنچ گیا اور میری گفتگو تمام ہوگی، بڑی توجہ کرنا ہوگا. ہر نبی اپنی امت کے لیے ہادی بن کے آیا ہے. اب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک
جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کی تاریخ اویلیبل ہے قرآن میں یا حدیث میں، آپ ان کی امتوں کا حوالہ اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی کی امت میں ہم جیسے عام انسان ہوں گے، لیکن کسی بھی نبی کی امت میں کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ بڑی توجہ کرنا احباب، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نا تک ہر نبی کی امت میں ہم جیسے عام انسان ہوں گے، لیکن ہر نبی کی امت میں کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، خالق نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا جب تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیجو نا، تم دنیا میں کتاب و حکمت کے ذریعے ہدایت دے رہے ہوگے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا محبوب آ جائے نا، الہی کیا کرنا ہے؟ اپنا کام جاری رکھنا ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی ہدایت چھوڑ دینی ہے، اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے، اپنی شریعت چھوڑ دینی ہے، اپنی طریقت چھوڑ دینی ہے۔ الہی کیا کرنا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مصطفیٰ کا امتی بن کے ان کے مشن میں ان کی مدد کرنے لگ جانا ہے۔ اچھا، انبیاء نے اس کامل ثبوت شب معراج دیا ہے، گویا مصطفیٰ کریم کو رب نے صرف عام انسانوں کے لیے نہیں، 1.25 نبیوں کے لیے بھی ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ یارو اگر عام بندہ کو ہدایت دے اس کی عزت اور احترام لازم ہوتی ہے، کوئی نبی ہدایت دے اس کی عزت اور اس کا احترام لازم ہوتا ہے، تو سوچو جو نبیوں کا بھی ہادی بن کے آیا ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا احترام کتنا ہونا چاہیے، ان کی عزت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر، حضور کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کون سنا شمائے بز میں ہدایت پیدا کون سنا شمائے بز میں ہدایت پیدا کون سنا ہم غریبوں کے حد تو روز ہم غریبوں کے آقا پہ حد تو روز ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
وبارك وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے الہی کرم فرما ہمارے سالمانوں شکر و سلام کو اپنی بارگاہ میں خود کی قبولیت عطا فرما ہماری خود سے محفل پاک سجی ہے تلاوت کرام پاک ہوئی ہے حضور کی سناہانی ہوئی ہے درس قرآن ہوا ہے مہربانی کے سارے عمل کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما ہمارے کرم فرمائیں نے کا ہمارے نشر کے میرے حاضر میں محفل کے روز زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیکی کرنے نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرما حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما مالک کرم فرما حاضر نے محفل کی نیک دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جن بھائیوں نے جن دوستوں نے اس طرح سے قرآن کی محفل کے لیے دامن میرے میں قدم سونے جس حوالے سے تمام کیا میرے مالک تو سب کی کاوشوں سے آگاہ ہے سب کی نیک دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما سب کی دنیا مشکلات کو آسان فرما سب کو رحمت سے واقع حصہ عطا فرما میرے مولا کرم فرما رحمت کی بارش کا نزول فرما رحمت کی بارش کا نزول فرما مولا جو دعا لگ پہ نہ آ سکی تو ہمارے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے اسے بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یہ ہم سب کو بھی بیا حری ووائی فاطمہ المصطفیٰ المرتضی و بنا ہمان الفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کو نہیں فاطمہ اگر دعوت امرت منی برقبول منو دست دامان آل رسول وصل اللہ تعالی علی رسولہ کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم